بھائی کی نظر رشیدہ پر پڑی جو خوبصورت تھی، عمر 16-17 اور غیر شادی شدہ تھی، جبکہ والد صاحب ان دنوں 40-42 کے تھے۔ فوزیہ نے کہا کہ 1.5 لاکھ دلال نے قیمت رکھی ہے اور 15,000 میرا کمیشن ہے، وہ خریدار کو الگ سے دینا ہوگا۔ ہم چھوٹے تھے جب ممتا کے پیار بھرے سائے سے محروم ہو گئے۔ والد صاحب کو 4 بچوں کو سنبھالنا محال ہو گیا۔ پھوپھی ان سے بڑی تھیں، جوانی میں بیوہ ہو گئیں تو ہمارے پاس آ کر رہنے لگیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ارشد تھا اور میرے بھائی فہیم سے 2 برس بڑا تھا۔ پھوپھی نے بیٹے کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور ابو کا سہارا لیا۔ والد نے بھی بیوہ بہن اور یتیم بھانجے کی سرپرستی قبول کر لی، انہیں بہت پیار سے رکھا۔ اب ہماری باری تھی۔ امی کی وفات کے بعد اچانک 4 بچوں کی ذمہ داری پھوپھی کے کندھوں پر آ پڑی۔ کچھ عرصہ تو جوں توں گزرا، پھر وہ والد کے کان کھانے لگی۔ بھائی اکبر، دوسری شادی کر لو، بیوی گھر آ جائے گی تو تمہیں سکون ملے گا۔ والد کو اپنے سکون سے زیادہ ہماری فکر تھی، نہیں چاہتے تھے کہ ہم ستیلی ماں کے ہاتھوں اذیت میں بچپن گزار دیں۔ وہ دوسری شادی کو ٹالتے رہے۔ یوں 5 برس بیت گئے۔ ایک روز ابو کے درینہ رفیق صغیر صاحب آئے تو ان کی بیوی ہمراہ تھی۔ یہ ان کی دوسری بیوی تھی، مگر بچوں کو بہت پیار سے رکھا ہوا تھا اور سگی ماں جیسا برتاؤ کرتی تھی۔ تابھی پھوپھی نے رضیہ چچی سے کہا، جیسی تم ہو ویسی ہی کوئی نیک اور رحم دل عورت میرے بھائی کے لیے ڈھونڈ دو۔ اکبر اس خوف سے دوسری شادی سے گریز کر رہا ہے کہ ستیلی ماں اس کے بچوں سے اچھا سلوک نہ کرے گی۔ رضیہ چچی بنگالی تھی۔ اس نے بتایا کہ اگر تمہارے بھائی بنگالی لڑکی سے شادی پر رضامند ہوں تو میں ایک عورت سے بات کروں گی جو بنگالی ہے اور رشتے کراتی ہے۔ پھوپھو نے ابو سے بات کی اور ان کو راضی کر لیا۔ تبھی رضیہ چچی نے رشتہ کرانے والی عورت سے ملا دیا جس کا نام فوزیہ تھا۔ پھر فوزیہ ہمارے گھر آئی، حالات اور ماحول کا جائزہ لیا اور پھوپھو کو ایک جگہ لے گئی جہاں 3 جوان سال لڑکیاں تھیں، فوزیہ کے ہمراہ رہتی تھیں۔ پتہ چلا کہ بنگال سے آئی ہیں اور ان لڑکیوں کے رشتے کرانے کی ذمہ داری فوزیہ پر ہے۔ پھوپھو کو ان میں سے ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام رشیدہ تھا، لیکن جب رشتہ طے ہونے کا مرحلہ آیا تو فوزیہ نے حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ ایک گروہ جو بردہ فروشی کا دھندا کرتا ہے ان لڑکیوں کو بنگال سے لایا ہے۔ دراصل یہ بردہ فروش بنگلہ دیش کے مخالف علاقوں سے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو ملازمت دلوانے کا جھانسا دے کر پاکستان لاتے تھے اور یہاں مختلف دیہاتوں میں فروخت کر دیتے تھے۔ ان میں جوان سال، بیاہی اور بن بیاہی خواتین زیادہ ہوتی تھیں۔ پہلے تو پھوپھو نے منع کر دیا، مگر رضیہ چچی کے سمجھانے پر رضامند ہو گئی، جو خود بھی بنگال کی تھی۔ انہوں نے باور کرایا کہ یہ لڑکیاں شریف اور شریف گھرانوں سے ہیں مگر مظلوم ہیں، اسی لیے فوزیہ بہت سوچ سمجھ کر ان کو کسی خاندان کے حوالے کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ یہ شریفانہ اور شادی شدہ زندگی گزارے، اسی لیے ان کی شادیاں کراتی ہیں، جبکہ عام خریداروں کے بارے میں علم نہیں ہوتا، وہ ان کا کیا حال کریں گے۔ فوزیہ نے اسی طرح میری بھی شادی اچھے گھرانے میں کرائی اور اب میں پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ رضیہ نے اپنی مثال دی۔ بات پھوپھو کی سمجھ میں آ گئی۔ بردہ فروشوں کو رقم سے مطلب تھا، ان کی بلا سے یہ مظلوم عورتیں شریف گھروں میں جائیں یا کوٹھے کی زینت بنیں، لیکن فوزیہ دیکھ بھال کر ان کے رشتے کراتی تھی۔ گویا واقعی وہ اچھا کام کر رہی تھی۔ اس میں ایک قباحت ضرور تھی، کبھی کبھی بے جوڑ رشتے بھی ہو جاتے تھے۔ مثلاً کوئی شہری لڑکی جو 4-6 جماعتیں پاس ہوتی کسی دیہاتی سے بیاہ دی جاتی، یا پھر عمر رسیدہ افراد نوعمر لڑکیوں کو خرید کر اپنے گھر کی زینت بنا لیتے۔ پھر حالات سے فرار کی خاطر کبھی کبھار یہ لڑکیاں کسی نوجوان سے روابط استوار کر کے گھر سے بھاگ جاتی تھیں۔ بہرحال یہ ایک الگ قصہ تھا۔ فی الحال پھوپھو کو اپنے بھائی کے لیے کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا تھا جو لاوارث ہو اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ بھائی کی نظر رشیدہ پر پڑی جو خوبصورت تھی، رنگت سانولی اور نیک طبیعت نظر آتی تھی۔ عمر 16-17 اور غیر شادی شدہ تھی، جبکہ والد صاحب ان دنوں 40-42 کے تھے۔ فوزیہ نے کہا کہ 1.5 لاکھ دلال نے قیمت رکھی ہے اور 15,000 میرا کمیشن ہے، وہ خریدار کو الگ سے دینا ہوگا، اور یہ جملہ اخراجات نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی ادا کرنا ہوں گے۔ پھوپھو نے شرط منظور کر لی کیونکہ رشیدہ کا دل کے سراپا ان کو پسند آ گیا تھا۔ وہ ہر صورت میں اس کو بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ مقررہ دن نکاح سے کچھ دیر پہلے فوزیہ نے اپنی ہم وطن لڑکی کو سجا سنوار کر دلہن بنا دیا اور نکاح بھی اسی کے گھر پر ہوا۔ رسم نکاح کے وقت مطلوبہ رقم ادا کر کے والد صاحب رشیدہ کو اپنی گاڑی میں لے آئے۔ یوں ہماری نئی ماں آ گئی۔ والد صاحب نے رشیدہ سے شادی اس وجہ سے کی
کہ وہ لاوارث تھی۔ ان کا خیال تھا سر جھکا کر رہے گی اور ہر بات مانے گی، ان کے بن ماں کے بچوں سے بھی اچھا برتاؤ کرے گی۔ یہ باتیں ان کو پھپھو نے بھی باور کرا دی تھی۔ پھپھو کا قیاس صحیح نکلا۔ رشیدہ کو ابو کے گھر میں تحفظ اور سکون ملا تو وہ خود کو خوش نصیب خیال کرنے لگی۔ والد صاحب خوشحال آدمی تھے، گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی، جبکہ رشیدہ تحفظ کے علاوہ زندگی کی ضروریات کو ترسی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی مچھلی اور چاول کھانے کی فرمائش کی، کیونکہ وہ روٹی، نان اور سالن زیادہ رغبت سے نہیں کھاتی تھی۔ ابو ہر روز تازہ اور لذیذ مچھلی لاتے، عمدہ خوشبودار چاولوں کی بوریاں گھر میں ڈلوا دی تھی۔ نئی بیوی سے بہت عزت اور پیار سے پیش آتے، قیمتی ساڑیاں، میک اپ کا سامان، زیورات، غرض ہر وہ شے جس کی فرمائش کوئی نئی دلہن کرتی ہے بن مانگے لا کر رشیدہ کو دیتے تھے۔ گویا رشیدہ کی قسمت کھل گئی تھی۔ ابو کے حسن سلوک سے اس کا ملال جاتا رہا، خوش و خرم رہنے لگی اور ہمارا خیال رکھنے لگی۔ ہم بچے جو سوتیلی ماں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے اب خوش تھے، لگتا تھا ہماری اپنی ماں واپس آ گئی ہے۔ روزانہ وہ ہم کو تیار کرتی، ہمارا سر دھلاتی، کپڑے بدلواتی اور فروٹ کا تازہ جوس نکال کر اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی۔ غرض کے پھپھو سے بھی زیادہ توجہ سے دیکھ بھال کرنے لگی۔ ابو مطمئن ہو گئے، اپنی بہن کے شکر گزار تھے کہ انہوں نے واقعی عقل مندی سے کام لیا اور اتنی اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لائی۔ ابو رشیدہ سے خوش تھے، مگر کبھی کبھی رشیدہ اداس ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے وطن اور گھر والوں کو یاد کرتی، تب پھپھو تسلی دیتی کہ بھائی اکبر سے کہوں گی وہ تمہارا پاسپورٹ بنوا دے تاکہ تم اپنے دیش جا کر والدین سے مل سکو۔ ایک روز پھپھو نے ابو سے کہا تم رشیدہ کو لے کر بنگلہ دیش جاؤ تاکہ یہ اپنے والدین سے مل سکے۔ والد بولے صبر کریں، کچھ اور عرصہ اسے یہاں گزارنے دیں، ہم میں اچھی طرح رچ بس جائے، پھر اس کے میکے ملوانے لے جاؤں گا۔ دراصل چچا صغیر نے والد صاحب کو سمجھا دیا تھا کہ تمہاری بیوی بنگلہ دیش جانے کے لیے اصرار کرے گی، مگر جلد اسے مت لے جانا جب تک 2-4 بچے نہ ہو جائیں، ورنہ تمہارے پاس نہیں ٹکے گی۔ شادی کے 2 برس بعد رشیدہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا، اس کے 2 برس بعد بیٹی اور پھر ایک بیٹا ہوا۔ یوں والد کے گھر 6 برسوں میں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب وہ اپنے دیش کو کم یاد کرتی، بچوں کی پرورش میں کھو گئی۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کے دل میں وطن کی یاد ابھی باقی ہے۔ والد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے تو انہوں نے اپنے محلے میں ایک جنرل سٹور خرید لیا۔ یہ جمع جمایا کاروبار تھا اور خوب چلتا تھا، تمام محلے والے اسی دکان سے خریداری کرتے تھے۔ ہم مزید خوشحال ہو گئے، ابو کا بھی دل لگا ہوا تھا، تمام لوگ ان کو جانتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کی عمر کے لوگ گپ شپ کرنے بھی آ جاتے تھے۔ والد صاحب کو کاروبار کے لیے ایک ہیلپر کی ضرورت پڑ گئی۔ اسی سلسلے میں فصیح الدین کو ملازم رکھ لیا، جو ضرورت مند تھا اور والد صاحب کے جنرل سٹور پر ملازمت کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ بہت ہنس مکھ لڑکا تھا، جنرل سٹور کو شیشے کی طرح چمکا کر رکھتا اور گاہکوں کے ساتھ خوش دلی سے پیش آتا۔ جلد ہی وہ محلے میں مقبول ہو گیا۔ جنرل سٹور کی چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، فصیح الدین رات کو وہاں سوتا تھا۔ ہمارے گھر کے اندر آنے کی اسے اجازت نہ تھی، لیکن کبھی کبھار دروازے پر سودا صرف دینے آ جاتا تھا۔ ہم اسکول گئے ہوتے تو رشیدہ امی اسے سودا لے لیتی۔ 3 ماہ بمشکل اس نے والد صاحب کے سٹور پر ملازمت کی اور جانے کس وجہ سے وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم بچے تھے، والد صاحب کے کاروباری معاملات کو نہیں جانتے تھے۔ صبح دم گھر سے اسکول جاتے تو دوپہر 2 بجے کے بعد لوٹتے۔ ایک دن کا ذکر ہے، بھائی فہیم اور پھوپھی زاد ارشد ایک ساتھ کالج سے لوٹے تو فصیح الدین کو گھر کی ڈیوڑی میں کھڑا پایا۔ وہ حیران ہوئے کیونکہ یہ شخص ابو کی ملازمت چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ فصیح الدین تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ارشد نے سوال کیا تو وہ گھبرا گیا اور جواب دیے بغیر تیزی سے نکل بھاگا۔ میرا یہ پھوپھی زاد ارشد خاصا سمجھدار تھا، اسے خیال گزرا کہ یہ شخص بنگالی ہے اور ماموں اکبر کی بیوی بھی بنگال کی ہے، ضرور یہ اسی وجہ سے آیا ہے۔ تبھی پھر رشیدہ امی سے پوچھا، ممانی سچ بتا دو، فصیح الدین کیوں آیا تھا؟ نہیں بتاؤ گی تو ماموں سے شکایت کر دوں گا۔ وہ سن کر گھبرا گئی، رنگ فاق ہو گیا اور منت کرنے لگیں کہ خدا کے لیے ماموں کو مت بتانا۔ یہ آدمی آج کل بے روزگار ہے، ضرورت مند ہے، مدد کے لیے آیا تھا، میں نے تھوڑی سی رقم دے دی ہے۔ کیا پہلے بھی رقم لینے آیا تھا؟ بولی ہاں 1-2 بار آیا تھا، مگر اب میں نے منع کر دیا ہے، آئندہ نہیں آئے گا۔ اچھا ہوا کہ آپ نے منع کر دیا، اگر آئندہ یہ کبھی گلی میں نظر آیا تو میں ضرور ماموں کو بتاؤں گا۔ رشیدہ گرچہ میرے والد کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہتی تھی، لیکن ابو اب بیمار رہنے لگے تھے، وہ بوڑھے دکھائی دیتے تھے، جبکہ رشیدہ بھرپور جوان تھی۔
اس عورت نے ابو کے ساتھ 12-13 برس گزار دیے تھے، ان کو شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ اب جبکہ وہ ان کے 3 بچوں کی ماں تھی، شوہر سے کیسے بے وفائی کر سکتی تھی؟ پھر بھی ارشد کے ذہن میں شکوک و شبہات کے جکھر سے چلنے لگے تھے۔ اس واقعہ کے بعد ہماری بنگالی ماں ڈری سہمی رہتی۔ وہ بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی، تبھی محلے بھر کی عورتیں اس کی گرویدہ تھیں۔ پہلے وہ کم کسی کے گھر جاتی تھی، اب اکثر جانے لگی۔ کبھی بازار جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل جاتی۔ میں اس تبدیلی پر حیران تھی۔ پھپھو بوڑھی ہو چکی تھی، رشیدہ پر شک نہ کرتی۔ جب یہ کہتی کہ جاؤں، وہ جواب دیتی جہاں جانا ہے جاؤ، مگر جلدی آ جانا، بچے اسکول سے آتے ہی کھانا مانگتے ہیں۔ یوں رشیدہ امی نے روز صبح گھر سے باہر جانا معمول بنا لیا۔ جو ہی بچے کالج اور اسکول جاتے تو یہ بھی ابو کے اسٹور پر جانے کے لیے فوراً بعد گھر سے نکل جاتی اور 1 بجے دوپہر کو آتے ہی کھانا بنانے لگتی۔ ان دنوں 10ویں کے سالانہ امتحان ہونے والے تھے، لہٰذا ہم اسکول نہیں جاتے تھے۔ میں گھر بیٹھ کر پرچوں کی تیاری کر رہی تھی۔ روز امی کو گھر سے جاتے دیکھتی تو سوچتی تھی کہ اتنی صبح کہاں جاتی ہیں۔ ڈر کے مارے کسی سے نہ کہتی کہ ہم کو پیار دیا تھا اور ہمارے لیے ماں جیسی تھی۔ سالانہ پرچے شروع ہو گئے۔ ایک دن فہیم بھائی مجھے امتحانی سینٹر سے لینے آئے تو ہم نے راستے میں ماں کو فصیح الدین کے ساتھ جاتے دیکھا۔ ہم دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے۔ گھر آ کر صلاح و مشورہ کرنے لگے، تبھی ارشد بھی آ گیا اور ہماری باتیں سن لی۔ اس نے پوچھا تو فہیم نے بتا دیا کہ آج امی کو فصیح الدین کے ساتھ رکشہ میں جاتے دیکھا ہے۔ دوپہر 1 بجے کے قریب رشیدہ امی بھی آ گئیں۔ ہم کو پا کر پریشان ہو گئیں۔ ارشد ایک کائیاں تھا، وہ ہم سے پہلے بات کو پا جاتا تھا۔ اس نے امی کو آڑے ہاتھوں لیا کہ سچ بتاؤ فصیح الدین کے ساتھ کہاں رکشے میں گئی تھی، ورنہ ابھی ماموں کو جا کر بتاتا ہوں۔ وہ بری طرح ڈر گئی، منت کرنے لگی، ماموں کو مت بتانا، سچ کہتی ہوں کہ میں فصیح الدین کے ساتھ پاسپورٹ کے آفس گئی تھی۔ دراصل میں اپنے والدین کے لیے بہت اداس ہوں اور ان سے ملنے جانا چاہتی ہوں، جبکہ تمہارے ماموں جانے نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے فصیح الدین کا سہارا لیا ہے، ورنہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس وقت ارشد نے ماموں کو نہ بتانے کا وعدہ کیا تھا، مگر رشیدہ امی کو اعتبار نہ تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ کسی نہ کسی وقت یہ بات ضرور بتا دے گا۔ بس اگلے روز جبکہ سب اپنے اپنے کاموں سے گھر سے نکل گئے، یہ بھی چلی گئیں اور دوبارہ نہ لوٹی۔ امی کی گمشدگی سے ابو بہت پریشان تھے۔ وہ 2-4 دن انتظار میں رہے کہ شاید لوٹ آئے، اپنے بچوں کا ہی خیال کر لے۔ ہفتہ گزر گیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ فصیح الدین کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ ابو کے خوف سے یا اس شخص کی چاہت میں، یہ خدا کو معلوم۔ بہرحال حیدرآباد سے ایک عزیز نے ابو کو اطلاع دی کہ تمہاری بیوی ایک بنگالی شخص کے ہمراہ آئی ہے، مجھ سے پناہ کی درخواست کی اور اب میرے گھر میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ اپنی غلطی پر نادم ہے اور معافی کی خواستگار ہے۔ والد صاحب اس اطلاع پر بے حد رنجیدہ ہوئے۔ رشیدہ ان کے سیف سے بھاری کیش کے ساتھ اپنے تمام زیورات بھی لے گئی تھی، تاہم انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی اور طلاق کے کاغذات بھجوا دیے۔ طلاق کے یہ کاغذات گویا آزادی کا پروانہ تھے۔ رشیدہ نے فصیح الدین سے نکاح کر لیا اور یہ لوگ حیدرآباد میں رہنے لگے۔ فصیح الدین خوبصورت اور جوان سال ضرور تھا، مگر وہ نکما شخص تھا۔ اس نے کوئی کام نہ کیا۔ کچھ عرصہ ابو کے کیش اور زیورات پر گزر ہوتی رہی۔ اس کے بعد رشیدہ، جو ابو کے گھر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، پائی پائی کو محتاج ہو گئی۔ فصیح الدین چرس پیتا تھا، وہ مزید نشہ کرنے لگا۔ رشیدہ کے بعد میں برے دن آ گئے، کیونکہ فصیح الدین اس کو دھمکاتا تھا، اگر میری شکایت کسی سے کی تو اس گروہ کے ساتھ دوبارہ تم کو بیچ دوں گا جو تم کو بنگلہ دیش سے اغوا کر کے لایا تھا۔ وہ موقع ملتے ہی ابو کے اسی عزیز کے پاس جا کر اپنے دکھ بتاتی، جس نے ابو کو اطلاع دی تھی۔ وہ صاحب ابو کو فون پر رشیدہ کا حال بتاتے۔ میرے والد اپنی بے وفا بیوی کی تکالیف کے بارے میں سنتے تو کوڑتے، مگر کیا کر سکتے تھے۔ رشیدہ نے یہ رستہ خود چنا تھا۔ اب وہ محنت کرتی اور فصیح الدین اس کی کمائی پر عیش کرتا، اس سے بد سلوکی کرتا اور زندگی اجیرن رکھتا۔ وقت گزرتا رہا، فہیم بھائی نے تعلیم مکمل کر لی اور ملازمت حیدرآباد میں ہو گئی۔ ایک روز اپنے ایک دوست کے ساتھ اسپتال گئے، جہاں اس کی ماں کا آپریشن تھا۔ ایک عورت نظر آئی جو بہت خستہ حال لگ رہی تھی۔ وہ اس اسپتال میں آیا تھی۔ اس کے نقوش بھلے تھے، لیکن رنگت سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ بوڑھی اور بدصورت نظر آ رہی تھی۔ بھائی پہچان نہ سکا، مگر وہ ان کی طرف والہانہ لپکی اور آواز دی، فہیم بیٹا ادھر آؤ۔ کیا مجھے نہیں پہچانا؟ میں ہوں تمہاری ماں رشیدہ۔ فہیم کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ کہاں وہ قیمتی لباس زیب تن کرنے والی خوبصورت رشیدہ امی، اور کہاں اسپتال کی یہ خستہ حال میلی سی آیا۔
جس کی سفید وردی پر بھی دھبے تھے۔ یہ وہ ہماری رشیدہ امی نہیں ہو سکتی۔ بھائی کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا، مگر یہ حقیقت تھی۔ یہ ہماری وہی ماں تھی جس کو ان کی حماقت نے اس حال پر پہنچا دیا تھا۔ بھائی نے پوچھا، وہ فصیح الدین کدھر ہے جس نے تم کو تمہاری جنت سے نکال کر اس حال میں پہنچایا ہے؟ وہ بولی، بیٹا اس بدبخت کا نام نہ لو، بس مجھے اس قدر بتا دو کہ میرے بچے کیسے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ٹھیک ہیں اور تم کو بالکل یاد نہیں کرتے۔ جب فہیم نے ایسا کہا تو وہ رونے لگی اور منت کرنے لگی، ایک بار مجھے میرے بچوں سے ملوا دو۔ ان کے رونے پر بھائی کا دل نرم پڑ گیا۔ کہنے لگے، اچھا تم کراچی آنا تو بتانا، میں ان کو تم سے ملوانے کی کوشش کروں گا۔ ہفتہ بعد وہ چھٹی پر گھر پہنچا تو امی رشیدہ کی ایک سہیلی خالہ شگفتہ آئی اور سرگوشی میں بتایا، رشیدہ میرے گھر آئی ہے، کیا تم نے اسے بچوں سے ملوانے کا کہا تھا؟ یہ سن کر میرے بھائی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر پھر رشیدہ امی کے آنسو یاد آ گئے۔ خالہ میں کیسے ملواؤں، ابو خفا ہوں گے، ان کے تینوں بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ وہاں ان کو ملوا دیں، مگر میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ خالہ شگفتہ چلی گئی۔ شام کو رشیدہ امی دروازے پر آ گئی، بیٹا فہیم، تم کو اپنی ماں کا واسطہ بیٹا، میرے چاند نوری اور زلفی کو دروازے تک لیا، میں گھڑی بھر کو ان کی صورت دیکھ لوں۔ فہیم نے ہاتھ جوڑے، امی رشیدہ خدا کے لیے ابھی چلی جاؤ، ابا آنے والے ہیں، میں کل تم کو کسی طرح ان سے ملوا دوں گا۔ فہیم نے ان کو ٹالا اور مجھے کہا کہ اب تم کسی طرح مدد کرو۔ مجھے ترس آ گیا۔ اگلے روز اسکول کی چھٹی تھی، میں خالہ شگفتہ کی بیٹی سے ملنے کے بہانے ان کے گھر گئی، کیونکہ روبی میری سہیلی تھی۔ میں چاند، نوری اور زلفی کو ساتھ لے گئی۔ وہاں خالہ شگفتہ نے ان کو امی رشیدہ سے ملوایا، مگر افسوس بچوں نے ماں کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ وہ منت کرتی رہی، میرے بچے میرے قریب تو آؤ۔ وہ دور کھڑے رہے، پھر بھاگ کر گھر آ گئے۔ وہ ایسی اجنبی آنکھوں سے اس عورت کو گھورتے رہے جیسے وہ ان کی ماں ہی نہ ہو۔ قدرت عورت کو اس کی غلطی کی سزا ضرور دیتی ہے۔ رشیدہ گرچہ ایک مظلوم عورت تھی کہ زبردستی بیاہی گئی اور دھوکے سے اغوا کی گئی، مگر جب وہ ماں بنی تب بھی اپنے والدین کی محبت کو نہ بھلا سکی۔ تبھی تو اپنے بچے چھوڑ کر وہ فصیح الدین کی باتوں میں آ گئی، جو لالچی دھوکے باز انسان تھا۔ اپنے پیار کرنے والے شوہر کو دھوکہ دینے کی غلطی کر کے رشیدہ نے نہ صرف جنت سے جہنم کا راستہ اختیار کیا، بلکہ اپنے بچوں کو بھی ممتا سے محروم کیا۔ وہ یہ نہ سوچ سکی کہ جب جوان ہو کر وہ اپنے گھر ماں باپ کو نہیں بھلا سکی تو اس کے چھوٹے بچوں پر ماں کی جدائی سے کیا قیامت گزرے گی۔ لیکن بچے بھی عجیب ہوتے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کی ماں بے وفا ہے تو اس کی پیار بھری باہوں میں جانے اور گلے لگنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنی ماں کے پیار کو نہیں بھلا سکتے، یہ پیار ان کے دل میں مرتے دم تک رہے گا، مگر انہوں نے صبر کیا اور حالات کو سمجھ کر ماں کو جھوٹی آس نہیں دلائی۔ والد صاحب کو جب اس واقعے کا علم ہوا، انہوں نے اپنا جنرل سٹور اور مکان فروخت کیا اور دوسری جگہ مکان خرید کر رہائش اختیار کر لی، تاکہ آئندہ رشیدہ دوبارہ ان کے بچوں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ رشیدہ امی نے ہم کو ماں کا پیار دیا تھا، اسی لیے آج بھی ان کی اچھی یادیں ہمارے دل میں ہیں، اور ہم نے بھی اس نیکی کے بدلے ان کے تینوں بچوں کو پیار دیا، خاص طور پر میری بہن اور بھائی فہیم نے، تاکہ ان کو پیار کی کمی محسوس نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔